بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، آج ہم سیرت النبی کی 11ویں قسط میں، اور یہ قسط ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں آسمان سے زمین تک کا سارا منظر بدل رہا ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ غار حرا میں جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا اقرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری تھی اور آپ گھبرا کر گھر آئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو ڈھانپا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی تھی کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلی وحی کے بعد ایک خاموشی آ گئی، ایک وقفہ، اور یہ وقفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت عجیب تھا۔ آپ پہاڑوں اور وادیوں میں گھومتے، جبریل علیہ السلام کو پھر سے دیکھنا چاہتے، مگر وہ کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ وقفہ 40 دن کا تھا، اور ان 40 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ سب میرا وہم تو نہیں، کہیں میں کوئی خیالی چیز تو نہیں دیکھ رہا۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دوسری وحی کے لیے تیار کرنا تھا۔ جیسے سمندر کی خاموشی کے بعد ایک زبردست طوفان آتا ہے، ویسے ہی یہ سکوت اصل میں ایک بہت بڑی آواز کی تیاری تھی۔ اور پھر وہ دن آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے اتر رہے تھے، اور یکا یک آپ نے اپنا نام سنائی دیا۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہ تھا۔ اوپر نظر اٹھائی تو وہی فرشتہ تھا، جبریل علیہ السلام، آسمان اور زمین کے درمیان ایک تخت پر بیٹھے ہوئے، اور اس منظر کی ہیبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانپ اٹھے، گھٹنوں کے بل گر گئے، اور پھر اسی طرح گھبراہٹ میں گھر پہنچے اور فرمایا، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے ڈھانپ دو۔ یہ دوسری وحی کا لمحہ تھا، اور اس وقت سورہ المدثر کی پہلی 7 آیات نازل ہوئیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے کمبل میں لپٹنے والے، اب اٹھ کھڑا ہو، اب آرام نہیں، اب روٹھنے کا وقت نہیں، جا اور لوگوں کو خبردار کر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، ظاہری بھی اور باطنی بھی، نجاست سے دور رہ، اور جب بھی کوئی اچھا کام کر تو بدلے کی امید مت رکھ، صرف اللہ کے لیے کر، اور جو مصیبتیں آئیں گی ان میں صبر کر، اور یہ صبر بھی تیرے رب کے لیے ہو۔ یہ آیات بہت گہری ہیں، اور ان میں امت مسلمہ کے لیے پورا لائحہ عمل پوشیدہ ہے۔ پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم تھا، اور دوسری وحی میں اٹھ کر خبردار کرنے کا حکم ہے، یعنی علم حاصل کرو اور پھر اس پر عمل کرو، اور پھر اسے دنیا تک پہنچاؤ۔ یہ تینوں مرحلے اسلام کی بنیاد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اپنی زندگی میں پورا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وحی کیا ہوتی ہے، کیسے آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کس طرح سے پیغام بھیجا؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے وحی کی 7 صورتیں بیان کی ہیں، اور یہ 7 صورتیں حیرت انگیز ہیں۔ پہلی صورت سچے خواب ہیں، جو نبوت کا ایک حصہ ہیں، اور یہ وہ واحد چیز ہے جو نبیوں کے علاوہ بھی کسی عام انسان کو مل سکتی ہے، مگر یہ سچے خواب بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ دوسری صورت ہے الہام، جس میں جبریل کے علاوہ دوسرے فرشتے کسی کے دل میں اللہ کا پیغام ڈال دیتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا کہ بچے کو دریا میں ڈال دو، لیکن اس سے وہ نبیہ نہیں بن گئی، کیونکہ الہام صرف نبوت کی علامت نہیں۔ تیسری صورت تھی جبریل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آنا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت آسان تھا۔ جبریل علیہ السلام کبھی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کئی بار دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حسین نوجوان سے بات کر رہے ہیں، بعد میں پتہ چلتا کہ وہ جبریل تھے۔
چوتھی صورت سب سے مشکل تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی، آنکھیں بند ہو جاتیں، چہرہ جھک جاتا اور گھنٹی کی سی آواز آتی، اور اس آواز میں اللہ کا کلام ہوتا۔ اس کیفیت میں سردی کے دن بھی جسم سے پسینہ بہتا، اور جب سورہ المائدہ نازل ہوئی تو آپ اونٹ پر سوار تھے اور اونٹ بیٹھ گیا، وحی کا بوجھ اتنا شدید تھا۔ پانچویں صورت جبریل کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا تھا۔ جبریل کے 600 پر ہیں اور وہ افق کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 بار اس شکل میں دیکھا۔ چھٹی صورت براہ راست اللہ کی طرف سے القاء ہے، بغیر کسی فرشتے کے۔ اور 7ویں صورت سب سے بلند ہے۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے نبی سے کلام فرمایا، وہاں جبریل بھی نہ تھے، اور یہی وہ مقام تھا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ اب ایک اور اہم فرق سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے نبی اور رسول کا فرق۔ بہت سے لوگ ان دونوں الفاظ کو ایک ہی سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں بڑا فرق ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ کوئی فرق نہیں، مگر قرآن کی آیت وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی میں دونوں کا الگ ذکر اس رائے کو کمزور کرتا ہے۔ کچھ نے کہا نبی وہ ہے جسے وحی آئے مگر تبلیغ کا حکم نہ ہو، لیکن یہ بھی درست نہیں، کیونکہ بہت سے انبیاء نے تبلیغ کی اور ان کی امتیں تھیں۔ کچھ نے کہا کہ رسول نئی شریعت لاتا ہے اور نبی پہلے رسول کی شریعت پر چلتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام رسول تھے مگر وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں، حالانکہ وہ پہلے انسان تھے۔ پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت عمدہ تعریف پیش کی کہ نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خبر دے اور اس کی قوم اسے مانتی ہو، جبکہ رسول وہ ہے جسے اللہ کسی ایسی قوم کی طرف بھیجے جو اسے نہ مانتی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام رسول تھے کیونکہ ان کی قوم نے انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے۔ دونوں چچا زاد بھائی تھے، مگر ایک کی قوم نے مان لیا اور دوسری نے رد کر دیا، اس لیے فرق واضح ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ کیا کوئی عورت بھی نبی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی والدہ کو بعض نے نبیہ کہا ہے، مگر قرآن نے ان کے القاب صدیقہ اور برگزیدہ رکھے، نبیہ نہیں کہا۔ سورہ المائدہ میں اللہ فرماتا ہے کہ مسیح ابن مریم رسول تھے اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو بھیجا جو شہروں میں رہتے تھے۔ تو واضح ہے کہ نبوت کا سلسلہ مردوں میں رہا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام تمام عورتوں سے افضل ہیں، لیکن وہ نبیہ نہیں ہیں۔ یہ کوئی کمی نہیں، بلکہ ان کا مرتبہ صدیقہ ہونے میں ہی عظمت ہے۔ اب انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 نبی تھے، اور رسولوں کی تعداد 310 سے کچھ اوپر تھی۔ ان رسولوں میں 5 اول العزم رسول ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حوصلہ اور استقامت دکھائی: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب پر بے شمار سلام۔ انسان کو انبیاء کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسانی عقل اکیلے کافی نہیں۔ ہر ملک اور ہر معاشرے کے اپنے قانون ہیں۔ کوئی چیز کہیں جائز ہے تو کہیں ناجائز۔ اگر اللہ نے انبیاء نہ بھیجے ہوتے تو ہم کبھی نہ جان پاتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ اللہ نے اپنی محبت اور رحمت سے انبیاء بھیجے، اور یہ اس کی ہم پر سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ اب آئیں اس دور میں جب مدثر کی وحی اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، جنہوں نے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تردد کے، صرف اپنے شوہر پر اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ میں مانتی ہوں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے بھی جب پہلی وحی سنی تو کہا کہ یہ وحی ناموس ہے، اور اگرچہ وہ زیادہ دن زندہ نہ رہے لیکن ان کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے لیے بہت بڑا سہارا بنی۔
پھر بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ آزاد بالغ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اسلام پیش کیا تو ہر شخص نے کچھ سوچا، مگر ابوبکر نے فوراً کہا کہ آپ سچے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ نے انہیں ثانی اثنین کہا۔ غار میں آپ کے ساتھ صرف وہی تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پھر اپنے 4 دوستوں کو اسلام کی دعوت دی، اور وہ چاروں ایک ایک کر کے ایمان لائے، اور یہ چاروں بعد میں جنت کی بشارت پانے والے 10 افراد میں شامل ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو ان کی والدہ نے انہیں بھوک ہڑتال پر مجبور کر دیا۔ کہنے لگی کہ جب تک تم بتوں کی پوجا نہیں کرو گے میں نہیں کھاؤں گی۔ وہ کمزور ہو کر مرنے کے قریب پہنچ گئیں، مگر حضرت سعد نے قسم کھا کر کہا کہ اگر آپ کے پاس 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے نکلتی جائیں تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے اس پر قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر والدین تمہیں شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات مت مانو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی انہی 4 میں سے تھے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر میرا حواری ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ان کے انصاری بھائی نے انہیں اپنا آدھا مال، ایک بیوی اور گھر کی ایک منزل پیش کر دی، مگر انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں جزا دے، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو، اور پھر وہ اپنی محنت سے مدینہ کے سب سے بڑے تاجروں میں سے ایک بن گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان لائے، جو ایک چرواہے تھے، اور ان کی کہانی بہت پیاری ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور دودھ مانگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی بکری کی طرف اشارہ کیا جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا، پھر اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا اور وہ بکری دودھ سے بھر گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر ابن مسعود فوراً ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ جسے قرآن اس طرح پڑھنا ہو جیسے نازل ہوا تھا وہ ابن مسعود کی طرح پڑھے۔ پھر غریب اور کمزور طبقے کے لوگ ایمان لائے، جن میں حضرت بلال بن رباح، حضرت خباب بن ارت اور حضرت یاسر، ان کی بیوی سمیہ اور بیٹے عمار رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس نہ کوئی قبیلہ تھا نہ کوئی طاقت، مگر ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ اور ایک بہت خوبصورت واقعہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ کا ہے، جو یمن سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہوں نے سنا کہ مکہ میں کوئی شخص کہتا ہے کہ بت پرستی غلط ہے، تو وہ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے مکہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ نبی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بھیجا ہوا، رشتے جوڑنے، بت توڑنے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں، تم واپس جاؤ، جب میری فتح کی خبر سنو تب آنا۔ اور وہ واپس چلے گئے۔ برسوں انتظار کیا، پھر جب ہجرت مدینہ کی خبر سنی تو مدینہ پہنچے، مسجد میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم وہی ہو جو مکہ میں مجھ سے ملے تھے، اور اس دن وہ باقاعدہ مسلمان ہو گئے۔ اب آتے ہیں اعلان نبوت اور دعوت کے مراحل کی طرف، کیونکہ اس کے بعد سیرت کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ دعوت دی۔ یہ کوئی ڈرپوک چھپنا نہیں تھا، بلکہ ایک دانشمندانہ حکمت عملی تھی۔ اس دوران ایمان کی بنیاد مضبوط ہو گئی، مسلمانوں میں بھائی چارہ قائم ہوا اور ہر شخص دین سیکھتا رہا۔ اسے سیاسی جھگڑوں اور تشدد سے بچا کر رکھا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مناسب وقت جانا
تو پہلے سورۃ الحجر کی آیت نازل فرمائی کہ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، یعنی جس کا حکم دیا گیا ہے اسے کھول کر بیان کرو، اور پھر سورۃ الشعراء کی آیت نازل کی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے قبیلے بنو ہاشم کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کیا۔ تقریباً 40 افراد آئے۔ جب کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کرنا چاہا تو ابو لہب نے بات کاٹ دی اور لوگوں کو اٹھا کر لے گیا۔ دوسری بار جب دعوت دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے بنو عبد المطلب، میں عربوں میں کوئی ایسا شخص نہیں جانتا جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر چیز لے کر آیا ہو جو میں تمہارے پاس لایا ہوں۔ میں تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دیتا ہوں، بت پرستی چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو۔ اس پر ابو لہب نے کہا کہ یہ تمہارے لیے تباہی ہے، ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ پھر چند دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور بلند آواز سے مکہ والوں کو پکارا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا، تم ہمارے امین ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اپنی اپنی گردنیں جہنم سے بچاؤ۔ قریب ترین رشتہ داروں کو بھی نام لے کر بلایا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی کہا کہ اے فاطمہ بنت محمد، اپنی جان جہنم سے بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، ہاں دنیا کی محبت میں جو چاہو مانگ لو۔ یہ سن کر ابو لہب نے غصے میں آ کر مٹی پھینکی اور کہا کہ تجھے ہلاکت ہو، کیا اسی لیے تو نے ہمیں بلایا تھا؟ اور اسی وقت سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، جس میں قیامت تک اس کے لیے لعنت اور اس کی بیوی کے لیے آگ کی رسی کی وعید ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کھل کر اسلام کی مخالفت ہوئی، مگر اس کے ساتھ ہی اسلام کا اعلان عام ہو گیا، اور اب دعوت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، جس میں زبان سے تبلیغ کی جانی تھی، بغیر کسی ہتھیار کے، صرف صبر اور استقامت کے ساتھ۔ اور یہی وہ مرحلہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سب سے زیادہ اذیتیں سہیں، جیسا کہ ہم اگلی قسطوں میں تفصیل سے سنیں گے۔ پیارے ساتھیو، آج کی قسط میں ہم نے وحی کی حقیقت، نبی اور رسول کا فرق، انبیاء کی تعداد، اور پھر ان عظیم ہستیوں کے ایمان کی داستانیں سنے، اور آخری حصے میں اعلان نبوت کا وہ سنہری لمحہ دیکھا جب حق کو کھل کر بیان کیا گیا۔ ہر واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف زبان کی بات نہیں، بلکہ استقامت، قربانی اور محبت کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سچے لوگوں جیسا پختہ ایمان عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔